اب ایک عمل بتا دیتا ہوں، اگر اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جلیل القدر تابعی، جن کا مزار کاسرکوٹ میں بتایا جاتا ہے، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار قبرستان گیا، اور جب قبرستان گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ نور کہاں سے آیا، تو غیب سے آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار، تم اس نور پر تعجب کر رہے ہو؟ یہ نور وہ ہے کہ ایک بندہ مومن نے قبرستان کی حاضری کا ارادہ کیا، اور جب وہ قبرستان پہنچا تو اس نے 2 رکعت نفل پڑھی، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر پہلی میں سورہ کافرون پڑھا، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھا، اور سارے قبرستان کے مومنین کی روح کو اس نے ایصال ثواب کیا۔ تو جب سے اس نے ایصال ثواب کیا، اس کی برکتیں آج تک بانٹی جا رہی، یہ نور اس کا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادت بنا لی کہ ہر جمعرات کو 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ مرحوموں کو ایصال ثواب کرتے۔ ایک رات قسمت بیدار ہوئی اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مالک تیرے اس 2 رکعت کے عوض کے اندر میری امت کو بڑا فائدہ پہنچا ہے، اور سن تیرے لیے جنت میں ایک مکان تیار کیا گیا ہے، جنت میں ایک مکان تیار کیا گیا ہے، اس کا نام ہے غیف۔ کیا نام ہے؟ تو رہا نہ گیا، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ غیف کیا ہے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیف اس کو کہتے ہیں کہ ایسا محل کہ جنتی بھی اس محل کی طرف جھانکتے ہوں گے کہ یہ کیسا محل ہے، تیرے لیے وہ تیار کیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نفل، پہلی میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو مرنے کے بعد جنت میں محل بھی عطا فرمائے گا، اور سورہ اخلاص کی برکت سے اور نماز کی برکت سے پروردگار جل جلالہ قبر والوں پر انوار و تجلیات کی بارش بھی فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی بات کی طرف میں آ جاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کہ جس طریقے سے سمندر کے اندر جہاز اگر طوفان میں گر جائے اور ہچکولے لیتا ہے اور لگتا ہے کہ اب ڈوبے گا تب ڈوبے گا، یہی حال قبر کے اندر مردے کا ہوا کرتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے کوئی میری مغفرت کی دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور جب کوئی رشتہ دار یا کوئی مومن کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے اندر راحت عطا فرماتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ اسے بخشش کا مزدہ جاں فضا عطا فرما کر پروردگار جل جلالہ اسے جنت کا حقدار فرما دیتا ہے۔ تو آپ قبرستان جائیں تو قبرستان میں چلتے چلتے درود پڑھا کریں، چلتے چلتے درود پڑھا کریں، بات چیت نہ کریں۔ ہاں کوئی ضروری سوال پوچھنا ہو کسی سے، کوئی فلاں کی قبر کہاں ہے کیا ہے،
تو یہ آپ پوچھ لیں. لیکن دنیاوی باتیں کہے لگانا، ہنسنا، یہ ساری چیزیں یہ قبرستان میں نہ کریں کہ وہ جائے عبرت ہے. وہاں کثرت سے درود شریف پڑھو اور یہ بات یاد رکھو کہ صرف اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب نہ کرو بلکہ سارے مومنین کو ایصال ثواب کرو. اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مرنے کے بعد عطا فرمائے گا، اور پروردگار جل جلالہ کچھ ایسے بندوں کو بھی پیدا فرما دے گا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بھی وہ مغفرت کی دعائیں کریں گے. تو قبرستان جانے کے بعد ان اعمال کی طرف توجہ کو مبذول کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا.